بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کو کفنا کر لوگ قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی۔ اس کی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات میں قبر کھود کر کفن چرانے میں آسانی ہو۔ جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کھودا۔ جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی، سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا، اے عورت، یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہوئی ہے، لیکن میں کیسے مغفور ہو گیا؟ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا۔ یہ سن کر کفن چور نے ارادہ ترک کر کے مٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین کے گروہ میں اس کا شمار ہونے لگا، اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر البسکا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے ہو کہ کسی وقت تمہارا رونا ہی ختم نہیں ہوتا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا تم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنسی ہی آتی رہتی ہے؟ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اے عیسیٰ، جلوت میں تو ایسے رہو جیسے اب رہتے ہو، لیکن خلوت میں یحییٰ کی طرح گریہ وزاری کیا کرو۔ اور اے یحییٰ، خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے رہتے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی نہ ہو جائے کہ جب نبی کا یہ حال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہے؟ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا تخلص فیضی تھا۔ ایک مرتبہ فیضی حجام سے خط بنوا رہے تھے اور داڑھی بھی صاف کرا رہے تھے۔ اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرمایا، آغا ریشمی تراشی، جناب کیا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعر علم و فضل کے بھی مدعی تھے، انہوں نے ہی قرآن کریم کے بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی ہے۔ ان بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ تم عالم ہو، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں علم ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو۔ جواب میں فیضی نے کہا، بلے ریشمی تراشم، دل کسی نمی خراشم۔ جی ہاں، میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ گویا کہ فیضی نے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ ایک گناہ کر رہا تھا، لیکن تم نے مجھے یہ کہہ کر میرا دل توڑا ہے۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا، ولے دل رسول اللہ می خراشی، کسی اور کا دل تو نہیں توڑ رہے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود تم کر رہے ہو۔ ایک محدث کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں کہ اگر ان کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر ان کے مرنے کے دن تک اگر سارے دنوں کو گن لیا جائے اور جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے صفحوں کو گن لیا جائے تو ہر دن کے اندر 10 صفحات بنتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے پورے دن گن لیے جائیں کہ اتنے ہزار دن زندہ رہے اور اتنے انہوں نے صفحات لکھیں اور آپس میں انہیں تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے اندر اوسطاً 10 صفحات بنتے ہیں۔ اب 12-13 سال تو علم حاصل کرنے میں ہی گزرے ہوں گے، اگر وہ نکال دیں تو یہ 10 کے بجائے بھی 20 ہو جائیں گے۔ 20 صفحات کا ایک دن میں ہمارے لیے سمجھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ چائے کا اسے نئے سرے سے ترتیب کر لیا جائے۔ جو لوگ تصنیف و تالیف کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفحہ لکھنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے دریا کو نہیں دیکھا تھا۔
رونا گر گڑانا شروع کیا اور اس کے جسم پر لرزہ پڑ گیا۔ بادشاہ کا عیش اس سے تلخ ہو گیا کیونکہ نازک طبیعت سے ایسی باتوں کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک عقل مند اس کشتی میں تھا۔ بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کر دیتا ہوں، کیا بے انتہا مہربانی اور بخشش ہوگی۔ حکم دیا کہ غلام کو دریا میں ڈال دیں۔ کئی دفعہ اس نے غوطے کھائے، اس کے بعد اس کے بال پکڑ لیے اور کشتی کے پاس لے آئے۔ جب اوپر چڑھا ایک کونے میں بیٹھ گیا اور قرار پایا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، پوچھا کہ کیا حکمت تھی؟ جواب دیا کہ اس سے پہلے اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور کشتی پر سلامت رہنے کی قدر نہیں جانا تھا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک گدھ چیل کے سامنے بولا کہ مجھ سے زیادہ دوربین کوئی نہیں ہوگا۔ چیل بولی کہ اتنی زیادہ شیخی اچھی نہیں ہوتی، آج جنگل کے اطراف میں تجھے کیا دکھتا ہے؟ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن کے فاصلے سے گدھ نے اوپر سے نیچے نظر دوڑائی اور چیل سے بولا کہ اگر تجھے یقین آ جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ زمین پر پڑا ہے۔ چیل کو تعجب کی وجہ سے یقین نہ آیا۔ انہوں نے سر اونچائی سے نشیب کی طرف کر دیا۔ جب گدھ دانے کے قریب پہنچا اس پر لمبی گیت چمٹ گئی۔ وہ شکاری کے پچھائے ہوئے پھندے میں بری طرح پھنس گیا۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ اس دانے کے کھانے سے زمانہ اس کے گردن میں جال ڈال دے گا۔ ہر سیپی موتی سے حاملہ نہیں بنتی ہے، نہ ہر بار چلاک نشانے پر مار سکتا ہے۔ چیل نے جب گدھ کو جال میں پھنسے دیکھا تو گدھ سے بولی، اس دانے کے دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے دشمن کے جال کی بینائی نہ دکھی۔ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی گردن پھنسی تھی، تقدیر سے بچاؤ مفید نہیں ہے، باوجود بچاؤ کے مقدر کا لکھا پیش کر رہا ہے۔ موت نے جب اس کا خون بہانے کے لیے ہاتھ نکال لیا تو تقدیر نے اس کی باریک بینی بند کر دی۔ جس پانی کا کنارہ موجود نہ ہو اس میں تیراک کا غرور کام نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کر کے بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔